وہ 72 نفوس جو کربلا کی سرزمین پر جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، وہ اس لیے نوش کیا ہے تاکہ نانا کی دی ہوئی نماز قائم رہے، حتیٰ کہ خود امام حسین 72 زخم کھا کر کے بھی زمانے کو بتا رہے ہیں کہ سنو، میں نے یہ زخم اس لیے کھایا ہے کیونکہ میں نمازی بھی ہوں اور نیازی بھی ہوں، تو لہٰذا اس سرے نیاز کو نماز میں چلے جانے دو۔ اے ظالموں، میرے جسم سے میرے سر کو جدا کر دینا تاکہ جسم میرا جدا ہو جائے لیکن مومن سے نماز جدا نہ ہو۔ نعرہ تکبیر میں شدت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا سید عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر ہدیے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد۔ اللہم صلی کافی دیر سے آپ تمامی حضرات اس محفل کی زینت بنے ہوئے ہیں اور اپنے جذبہ دینی کا آپ مظاہرہ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرما لے اور ہمیں اہل بیت اطہار سے الفت و محبت رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فارا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کلمت الحق کیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 40 سالہ اخلاقی زندگی کو مکے کے باشیوں نے صرف اس جملے پہ فراموش کر دیا تھا، کیونکہ یہ جملہ، یہ کلمہ ایسا تھا کہ جو حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کر رہا تھا۔ مکہ کے وہ باشی کہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے امتی تھے، 3500 سال تک اس قوم کا کوئی پیشوا، رہنما، امام، مقتدا نہ رہا، تو ان کا حال یہ ہو گیا تھا کہ قبیلے میں اپنے اپنے سردار کو بنا کر انہوں نے اسی مکے میں رہنا پسند کر لیا تھا، اور ان قبیلے والوں نے
شریعت میں طبیعت کو داخل کیا. جب شریعت میں طبیعت کو داخل کیا تو ابراہیم خلیل اللہ کی تعلیمات کو بھلا دیا گیا. وہ ابراہیم خلیل اللہ کے جنہوں نے اللہ کے حکم سے کعبہ اس لیے بنایا تھا تاکہ پھر کوئی باطل خداؤں کو پوجنے والا نہ ہو، بت پرستی نہ ہو، ایک خدا کی بندگی ہو. لیکن آپ دیکھیے کہ مکہ کے ان باشیوں نے اپنے آپ کو تو یہ کہتے ہوئے فخر کے ساتھ وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے امتی ہیں. لیکن جب کوئی ان کا گائیڈ نہیں ہوا، کوئی رہنما نہیں ہوا، تو ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ گئے، قبیلے قبیلے میں بٹ گئے. اور پھر توہمات کا عالم یہ ہوا کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں لے جا کر کے بت رکھنا شروع کر دیا. ایک رکھا، دو رکھا، تین رکھا. تو اس 3500 سال میں ایک دو نہیں 360 باطل بت جمع ہو گئے. سب کے خدا الگ، بشتی کا خدا الگ، روزی کا خدا الگ، طرح طرح کے بھانت بھانت کے خدا. اب کچھ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں کہیں عورت کی پوجا نہیں کی گئی. یا تو مکے والوں نے کیا تھا یا بنگال والے کر رہے ہیں. بنگال میں عورت کی پوجا ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بولو بھائی، لیڈیز کو پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ کہتا نہیں کرتے. اتنی پوجا یہاں ہوتی ہے تو زیادہ کس کی ہوتی ہے؟ لکشمی کی پوجا، ٹھیک ہے، درگا کی پوجا، تو کالی کی پوجا ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یا تو یہاں بنگال میں ہے یا اس دور میں مکے میں تھی. لات، منات، عزا، یہ سب لیڈیز خدا تھے، گاڈیس تھے. سنیں گے بھائی آپ لوگ؟ تھک تو نہیں گئے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے ہو. سنو گے؟ کئی سال کا کوٹا بھی ہمارے پاس ہے نا. کئی سال کے بعد یہاں پروگرام ہوا، شاید 2-3 سال تو ہو ہی گیا ہوگا، 4 سال. تو یہ لوگ بتائیں گے، ہم کو تو یاد نہیں ہے کتنا سال ہو گیا. 4-5 سال ہو گیا نا، 4 سال 5 سال کے بعد. تو اب بتاؤ اتنے دن کا کوٹا ہمارے پاس ہے اور رات تو تھوڑی سی رہ گئی ہے، کیا ہوگا بتاؤ؟ تو باطل خداؤں کو جمع کر دیا تھا اور اپنے مذہب میں وہ اتنا سخت تھے. کوئی عیسائی آتا ان کو بجھانے کے لیے کہ بھائی دیکھو عیسائی دھرم قبول کر لو، تو کہتے ہیں ہم عیسائی کیوں ہوں، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے امتی ہیں. یہودی آتا کہ یہودی مذہب قبول کر لو، کہا نا ہم تو ابراہیم کے ماننے والے ہیں، ہمیں کسی دھرم میں جانا نہیں ہے. تو نہ وہ عیسائی ہوئے، نہ یہودی ہوئے، نہ مجوسی ہوئے. لیکن اپنے سماج میں انہوں نے بھانت بھانت کے خدا کو بنا کے لا کے کعبے میں نصب کر دیا. اب جتنے سردار تھے سب کو نفع، جس کے بت کے سامنے جو گرتا وہ اس کا ہوتا. ٹکا گرتا، پیسہ گرتا، زیور گرتا، چاندی گرتی، پیسہ گرتا، جو گرتا سب اس کا. اب اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو وہ قبول کرتے تو جو دولت ثروت انہیں مل رہی تھی وہ نہیں ملتی. یہی وجہ تھی کہ ایسے ہی لوگوں نے سب سے پہلے مخالفت کی. سردار لوگوں نے زیادہ مخالفت کی کیونکہ انہی کے پاس جگہ پیسہ آ رہا تھا.
یہاں تک کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چاچا کہ جس نے رسول کی پیدائش پر اتنی خوشی منائی کہ انگوٹھی کو اتار کر لونڈی کو دیا اور یہ کہا تم آج سے آزاد ہو، لیکن جب رسول نے حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کیا یہ ارشاد فرما کر کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، تو آپ جانتے ہیں سب سے بڑا دشمن گھر ہی میں پیدا ہو گیا، ابو لہب۔ اور اس ابو لہب نے حضور کی شان میں گستاخیاں کی، اور صرف ابو لہب نہیں، ابو لہب کی بیوی بھی دشمن ہو گئی، اور اتنی بڑی دشمن ہو گئی کہ اس کے گھر میں نوکر چاکر تھے، اگر کانٹا منگانا ہی تھا تو کسی غلام و باندی سے کہہ دیتے جاؤ جنگل سے لکڑی کاٹ کے لاؤ جس میں کانٹا ہو، لیکن وہ یہ کام کسی غلام و باندی سے نہیں کراتی تھی، وہ خود جاتی تھی کہ میں یہ کام کروں گی تو مجھے میرے جو خدا ہیں باطل خدا ہیں وہ مجھ کو زیادہ انعام دیں گے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبھی ہمیں دکھو دیبو تو امر بھگوان امر گاڈ جو ہے وہ ہم سے راضی ہوگا، تو وہ پہاڑ پہ جاتی اور کانٹے دار جھاڑیوں کو خود سے کاٹ کر گٹھر بنا کر اسے سر پہ رکھ کر لے کے آتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اس کانٹے کو بچھاتی، اس نیت و ارادے سے کہ رسول اللہ جب اس پر چلیں گے انہیں یہ کانٹا چبھے گا اور خون نکلے گا، رکت و پرواہت ہوگا، دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی۔ تو جانتے ہو میرے رسول نے تو بددعا نہیں کی، کیونکہ نبی بددعا کے لیے آئے ہی نہیں، دعا ہی کے لیے آئے، تو نبی رحمت نے تو بددعا نہیں کی، لیکن اللہ غضبناک ہو گیا، اور جب اللہ غضبناک ہو گیا تو اس پروردگار نے اس رب العالمین نے سورہ لہب کا نزول فرمایا، سبحان اللہ، کہ تبت یدا ابی لہب، دولت و ثروت کے لالچ میں ہو تو رب فرما رہا ہے وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ، اور پھر اللہ کیا فرماتا ہے سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ، کہ یہ کیا ہوں گے، یہ جنت کا ایندھن ہو جائیں گے، ابو لہب بھی ہوگا اس کی بیوی بھی ہوگی، حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، کہ انہیں بوجھ کی رسیوں میں جکڑ دیا جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، رسول کائنات نے جب اسلام کی اس دعوت کو پیش کیا تو کوئی اسے اپنانے کو تیار نہیں، لیکن 9 افراد ایسے ہوئے کہ جنہوں نے حضور کی پہلی دعوت پہ ہی اسلام قبول کر لیا، 9 لوگ۔ ابھی یہ 9 لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے، صحابی ہوئے تھے، صحابیہ ہوئی تھی کہ آیت کریمہ یہ نازل ہو گئی اقیموا الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو، صلاۃ کو قائم کرو، تو وہ صحابہ بہت چنتا میں تھے کہ یہ صلاۃ کیا ہے، صلاۃ کی جنشا چھا، کیونکہ عربی بھاشا جو ہے یہ بڑی واسٹ لینگویج ہے، اس زبان میں بڑی وسعت ہے، ایک ایک شبد کے کئی معنی پائے جاتے ہیں، ہمارے وہاں ہندی زبان ہے، آپ کے وہاں بنگلہ زبان ہے، اس میں بھی ہوتا ہے کہ ایک شبد کے 2 معنی پائے جاتے ہیں، ہے نا؟ اب جیسے میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھا دوں، ایک شبد ہے کنک جو بنگلہ میں بھی ہے اور ہندی میں بھی ہے، تو کنک کا معنی ہوتا ہے سونا، سونا سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، اور کنک کا معنی ہوتا ہے دھتورا، دھتورا بوجھتے ہو کہ نہیں بوجھتے ہو؟ دھتورا بوجھتے ہیں نا، ہرا ہرا گول گول ہوتا ہے، تم لوگ اس سڑک کے کنارے میں دیکھا وہ اگا رہتا ہے، برسات کے زمانے میں زیادہ نکل آتا ہے نا؟ تو اگر کوئی دھتورے کو کھا لے تو پاگل ہو جائے گا، اور اگر کوئی سونا پا لے تو وہ بھی پاگل ہو جائے گا،
ٹھیک ہے نا؟ تو شبد ایک ہے، معنی بدلا ہوا ہے۔ کنک کا معنی سونا بھی ہے اور کنک کا معنی دھتورا بھی ہے۔ اب میں نے جب آپ کو بجھا دیا کہ کنک کے دو معنی پائے جاتے ہیں، ایک کا معنی ہے سونا اور دوسرے کا معنی دھتورا، آپ کو میں نے بجھا دیا، آپ نے جان لیا کہ کنک کے دو معنی ہیں۔ اب جدی آمی بولی کہ اے گنگا پرشاد کے باشیوں، کنک میاں شو، کنک لے آؤ، تو من میں دو پرشن اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا کہ حضور کون سا کنک مانگ رہے ہیں؟ سونا مانگ رہے ہیں کہ دھتورا مانگ رہے ہیں؟ ہے نا بھائی؟ من میں یہ جگیاسا ہوگی نا کہ پیر صاحب کیا مانگتے ہیں؟ سونا مانگتے ہیں، دھتورا مانگتے ہیں؟ تو آپ کیا بولو گے؟ حضور کون سا؟ یہی تو بولو گے، کون سا؟ یہی تو کہو گے نا، کون سا؟ اینٹا کی اینٹا۔ تو ایک شبد کے اگر دو معنی پائے جائیں تو من میں چنتا ہوتی ہے کہ سوال کرنے والے نے کیا طلب کیا ہے۔ اب ذرا سوچو، عربی بھاشا میں لفظ صلاۃ کے 73 معنی پائے جاتے ہیں۔ کتنے؟ 73 میننگز پائے جاتے ہیں۔ اب 73 معنی پایا جاتا ہے، اور وہ جتنے تھے سب کے سب عربی بھاشا کے جاننے والے ہیں۔ تو بولو چنتا ہوئی ہوگی کہ نہیں؟ بولو نا بھائی، تمہیں ایک شبد کے دو میننگ ہو تو آپ کو چنتا، تو ان عرب کے باشیوں کو کتنی چنتا ہوئی ہوگی جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، صلاۃ کو قائم کرو۔ اور عرب میں نماز پڑھی نہیں جاتی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا نماز کیا ہوتی ہے، نماز کو بھلا دیا تھا، جبکہ ابراہیم خلیل اللہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 2 وقت کی نماز کو فرض کیا تھا، لیکن ان کی قوم بھول چکی تھی کہ نماز کیا ہے، کیونکہ ان کی قوم کے اوپر نماز فرض نہیں تھی، بھول گئے تھے نماز کیا ہوتی ہے، صلاۃ کیا ہے۔ مگر عربی شبد کوش میں 73 معنی ایک صلاۃ کے ہیں، تو ان کو چنتا ہوئی تو کیا کہا؟ بخاری شریف میں بہت تفصیل سے اس کا سارانش میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایو شیء فی الصلاۃ اصلی، یہ صلاۃ کیا ہے جسے ہم ادا کریں؟ ٹھیک ہے نا؟ صلاۃ کا معنی میں 1-2 بتا دیتا ہوں آپ کو۔ صلاۃ کا معنی گھٹنا ہوتا ہے، اس کو کیا بولتے ہو؟ ہٹوا، ہٹوا، ہٹوا بولتے ہو نا؟ تو صلاۃ کا معنی ہٹوا۔ صلاۃ کا معنی یہ جو آنکھ کا جو حالہ ہے جس میں یہ آنکھ رکھی ہوئی ہے، اس کو بھی صلاۃ بولتے ہیں۔ اچھا، صلاۃ جو ہے وہ گھوڑے کی پیٹھ بھی ہے۔ صلاۃ کیا ہے؟ گھوڑے کی پیٹھ بھی ہے۔ اور ایک معنی اور بھی بتا دیتا ہوں، جیسے آپ بانس سے لاٹھی والا بانس جو ہوتا ہے اس کو آپ دیکھتے ہو کہ کبھی کبھی وہ ٹیڑھا ہوتا ہے، تو اب لاٹھی کو سیدھا کرنے کے لیے 2 طریقہ ہے، ایک تو پانی میں ڈال دینا اور دوسرے آنگن میں ڈال دینا۔ تو جو لاٹھی کو سیدھا کرنے کے لیے آنگن میں ڈالا جاتا ہے، یہ جو گھیرا ہے، یہ دائرہ جو ہے جس میں آنگن جل رہی، جس میں وہ لاٹھی ڈال کر اسے سیدھا کیا جا رہا ہے، اس کو بھی عربی بھاشا میں صلاۃ بولتے ہیں۔ اس طرح سے 73 معنی پائے جاتے ہیں۔ صحابہ کو بڑی چنتا ہوئی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر لیا، عرض کیا ایو شیء فی الصلاۃ اصلی، یہ صلاۃ کیا ہے جسے ہم ادا کریں؟ تو میرے نبی ابھی لبکشاں ہونا چاہتے تھے کہ مکین سدرہ حضرت جبریل امین علیہ تحیت و ثنا تشریف لائے، اور مانوس کی شکل میں آئے، اپنی صورت شکل میں نہیں، انسان کی صورت میں آئے، اور آنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ کتنی؟ 2 رکعت نماز ادا کی۔ اور نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوا؟ پہلے کھڑے ہوئے، پھر جھک گئے، پھر سجدے میں گئے، پھر قاعدے میں آئے، پھر سلام پھیر دیا۔ 2 رکعت اس طرح نماز پڑھی۔ لیکن عزیزو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نماز
جو پڑھتے ہیں وہ اللہ کا بھائے لے کے پڑھتے ہیں یا ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں؟ بولو، بھائی لے کے پڑھتے ہو نا، ہم اللہ کے حضور حاضر ہو رہے، بھائی لے کے پڑھتے ہو. تو اگر کسی کو بھائی ہوتا ہے تو وہ کھڑا ہوگا یا جھک جائے گا؟ بھائی اگر کسی کو لگے گا، مثال کے طور پر تمہیں سمجھا دوں کہ اگر کوئی آدمی اس کو تمہارا کیا بولتے ہیں اس کو، تھانے دار جس کو بولتے ہیں، آئی سی کیا بولتے ہیں، پولیس، تو اگر پولیس بلا لے کہ تھانے میں آؤ، تو جب تھانے میں کسی کو بلایا جائے گا اور وہ وہاں پہنچے تو دیکھ کیا رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں قلم بھی ہے، رجسٹر بھی ہے، اس کو بھائی لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ کہ نہ جانے کون سی دفعہ لگائے گا، یہ 302 لگائے گا کہ 307 لگائے گا کہ 552 لگائے گا، کون سی دفعہ لگائے گا، تو بھائی لگائے گا کہ نہیں لگے گا؟ تو وہ کیا کہے گا؟ بنگلہ میں کہے گا ہاتھ دھرچی نہیں، اگر ہاتھ جا کے پکڑے گا تو راگ ہو جائے گا، لیکن اگر وہ کہے کہ ہمیں پیر دھرچی پک دھرچی اور جا کے پیر پہ گر جائے اور یہ کہے معاف کری دو، تو بولو سپاہی کے من میں رحم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو بھائی، رحم آئے گا نا؟ ہو سکتا ہے کہ رحم آ جائے، اچھا ٹھیک ہے پورے کھوتی کربن نہ جدی کربن تو سزا دیو، تو اس انسان کو رحم آئے گا کب؟ کہ جب آپ اپنی بلند ترین چیز کو اس کے قدموں میں ڈال دیں، ٹھیک ہے نا؟ اپنا سر اپنا ماتھا اس کے قدموں میں ڈال دیں گے تو اس کو رحم آئے گا. تو یہ تو معاملہ انسان کا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے وہاں اگر جائے رحم کی بھیک مانگنے کے لیے تو وہ تن کے نہیں رہتا، اپنے کو جھکا دیتا ہے نا؟ بولو بھائی، تن کے رہتا ہے کہ جھکا دیتا ہے؟ جھکا دیتا ہے نا. تو نماز میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے نماز میں سجدہ ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ بھائی سجدے میں ہوتا ہے نا. سب سے زیادہ بھائی کہاں؟ سجدے میں. اس سے کم کا بھائی رکوع میں، اس سے کم کا بھائی قیام میں. تو نماز کی ترتیب بدلی ہونی چاہیے تھی، پہلے سجدہ ہونا چاہیے تھا، پھر رکوع ہونا چاہیے تھا، پھر قیام ہونا چاہیے تھا. لیکن نماز کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، پھر قعدہ ہے، تب سلام ہے. تو اے عزیزو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اللہ نے حکم دیا کہ جبریل جاؤ اور جا کر 2 رکعت نماز ادا کرو. تو جب آپ آئے عہد کی بندگی کرنے کے لیے تو احمد کا خیال آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے نبی کا ایک نام احمد بھی ہے نا. فرش پر محمد ہیں اور عرش پہ کیا ہیں؟ احمد. عرش پر احمد اور فرش پر محمد. اور احمد میں 4 شبد ہیں. 4 شبد کو جوڑو تو احمد بنتا ہے. پہلا شبد کیا ہے؟ بولو. تم نے اردو نہیں پڑھے ہوئے، عربی پڑھے ہوئے نہیں پڑھے ہوئے؟ اور نہیں پڑھے ہو تو خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ. ماشاءاللہ آپ کے وہاں مولانا بہت اچھے آ گئے ہیں، یہ بوڑھوں کو بھی پڑھا لے جائیں گے اور بچوں کو بھی پڑھا لے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اگر نہیں پڑھے ہو تو پڑھو، بہت ضروری ہے. آج نہیں پڑھنے کی وجہ سے مسلمانوں میں گمراہی بہت آ رہی ہے. تو پہلا شبد جو ہوتا ہے وہ الف ہے. اور الف کی صورت کیسی ہے؟ کہ میں جیسے انگلی اٹھائے ہوئے ہوں. کیسی ہے؟ ارے بولو بھائی، اب تو پہچان پاؤ گے، تم پڑھے لکھے نہیں ہو لیکن اس کے باوجود میری انگلی دیکھو گے تو کیا سمجھو گے؟ الف کیسا ہوتا ہے؟ کھڑا ہوتا ہے. ایسے کر دوں تو ہاں کیسا ہوتا ہے؟ ہاں کیسا ہوتا ہے؟ میں نے انگلی ایسی کر دی. کیسا ہوتا ہے؟ جھکا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور میم کیسا ہوتا ہے؟ میری گولائی دیکھ لو اس کی. میم کیسا ہوتا ہے؟ میم ایسا ہوتا ہے. بوجھ گیا نا؟ میم کیسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے. وہ تو بوجھ گیا کہ نہیں بوجھ گیا؟ اچھا
اور یہ دال ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ میں نے ایسے ہاتھ کر دیا تو کیا ہو گیا؟ دال ہو گیا. اب تو جو پڑھے لکھے نہیں وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے نا. الف ایسا، ہا ایسا، میم ایسا، دال ایسا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب نماز کا خیال کرو. ایک طرف الف ہے، ایک طرف قیام ہے. ایک طرف الف، ایک طرف قیام. ایک طرف رکوع، ایک طرف ہا، ایک طرف میم، ایک طرف سجدہ. جب سجدہ کرتے ہو تو تمہاری باڈی سر اور پیر دونوں مل جاتا ہے نا، بالکل گول ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب بیٹھتے ہو تو ایسا ہو جاتا ہے نا. منوشیہ بیٹھتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایسے ہی دال ہوتا ہے. تو پتہ کیا چلا؟ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جدی نبی کا خیال نماز میں آشبے تو نماز ہوگے نا. وہ پہلی نماز جو جبریل امین لے کر آئے تھے ہم کو دکھانے کے لیے، اس نماز کو جب جبریل نے ادا کیا تو احد کی بندگی ہوئی اور رحمت کا نام بن گیا. تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج الاولیاء، سہزادہ اشرف الاولیاء. سبحان اللہ. ایک چیز اور بھی تھا، ٹیکنیکل بات بھی بتا دوں تم لوگوں کو، ہے نا. ٹیکنیکل بات یہ ہے، کہتے ہیں جدی نبی کا خیال آشبے تو نماز ہوگے نا. آپ لوگ سجدے میں جاتے ہیں نا، تو جب آپ سجدے میں جاتے ہیں اگر آپ کا ایکس رے لے لیا جائے سجدے کی حالت میں، جب آپ کا ایکس رے سجدے کی حالت میں لیا جائے گا کہ آپ سجدہ کرو اور ایکس رے مشین سے آپ کا ایکس رے لیا جائے تو نیگیٹو آئے گا نا. تو نیگیٹو میں کیا آئے گا؟ آپ کی کھوپڑی آئے گی، سر آئے گا، آپ کا پاجر آئے گا، آپ کی کمر آئے گی، آپ کا پیر آئے گا. یہی تو آئے گا نا. تو جب اس نیگیٹو کو تم ایسے اٹھا کے دیکھو گے تو تمہاری کھوپڑی جو ہے وہ میم کی طرح دکھائی دے گی، اور تمہارا پاجر جو ہے وہ ہا کی طرح دکھائی دے گا، اور تمہاری کمر جو ہے وہ بھی میم کی طرح دکھائی دے گی، اور تمہارا یہ پیر جو ہے وہ دال کی طرح دکھائی دے گا. کہتے ہو نبی کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوگی. ارے تمہارے جسم کے اعضاء جب نبی کے نام کو بنا لیتے ہیں تو نماز مکمل ہوتی ہے، تو سجدہ قبول ہوتا ہے. تو جب آپ ایکس رے کراؤ گے، نیگیٹو سامنے کرو گے تو تم نے تو سجدہ کیا تھا، لیکن نیگیٹو یہ بتائے گا کہ یہ تو نام محمد ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پتہ کیا چلا کہ وہ نماز نہیں جس نماز میں مصطفیٰ کی نیاز نہیں. سبحان اللہ. بات سمجھ گئے نا؟ نماز صحابہ نے دیکھا پڑھتے ہوئے کہ کوئی آیا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے. اب جیسے آپ کے امام صاحب ہیں، کوئی نماز پڑھنا نہ جانے تو امام صاحب اپنے کسی تربیت یافتہ اسٹوڈنٹ کو یا مصلی کو، جس کو انہوں نے سکھا دیا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، ہاتھ کہاں باندھا جاتا ہے، تکبیر تحریمہ کیسے کی جاتی ہے، رکوع کیسے کیا جاتا ہے، سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، قعدہ کیسے کیا جاتا ہے، انہوں نے سمجھا دیا. تو اب جس کو نماز نہیں آتی ہے تو امام صاحب کیا کریں گے؟ جس کو سکھایا ہے اس سے کہیں گے بھائی ذرا نماز پڑھ کے دکھاؤ ان کو. تو وہ صحیح سے پیر کو رکھے گا، کھڑا ہوگا، قبلے کی طرف پیر کو رکھ کے کھڑا ہوگا، تکبیر تحریمہ کہے گا، ہاتھ کو باندھے گا، ٹھیک ہے، ثنا پڑھے گا، کچھ اور سورہ فاتحہ پڑھ کر کے کچھ اور سورتیں آیتیں پڑھے گا، پھر رکوع کرے گا، پھر سجدہ کرے گا، پھر کھڑا ہوگا، پھر رکوع کرے گا، پھر سجدہ کرے گا، پھر بیٹھے گا، سلام کرے گا. اس نے جب یہ کر لیا تو امام صاحب اس سے کیا کہیں گے؟ یہی تو کہیں گے نا کہ دیکھو اسی کو نماز کہتے ہیں اور جے مطلب انہیں پڑھشین شٹے مطلب پڑھوے. جس طرح انہوں نے پڑھا ہے ایسے ہی پڑھنا، یہی تو بولیں گے نا. لیکن اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت جبریل امین کی نماز ہے، انہوں نے قیام بھی کیا، انہوں نے رکوع بھی کیا، انہوں نے سجدہ بھی کیا، انہوں نے قعدہ بھی کیا، مکمل نماز کر لی. اور سارے صحابہ نے، ان 9 صحابیوں نے بھی دیکھا تھا. تو نبی کو فرمانا چاہیے تھا کہ جی مطلب انہیں پڑھشن چھٹے مطلب پڑھوے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مگر
نبی نے جبریل کے کرنے کو بھی نماز نہیں بتایا. ارشاد فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی. کسی اور کا پڑھنا نہیں ہوگا. ارے جیسے میں پڑھوں ایسے تم بھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ اشرف الاولیاء. جیسے میں پڑھوں ایسے پڑھو. جبریل کے پڑھنے کو بھی اپنے لیے جبریل کو آئیڈیل مت بناؤ. جبریل کے پڑھنے پر ان کو آئیڈیل مت بناؤ. پڑھا تو ضرور ہے لیکن وہ تمہارے لیے آئیڈیل نہیں ہے. میں تمہارے لیے آئیڈیل ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں تمہارے لیے آئیڈیل ہوں. ذرا خیال کرو. نبی نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی. ٹھیک ہے بھائی، یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن میں آپ کو ایسی کوئی آیت نہیں ملے گی کہ سجدہ کیسے کیا جائے. ناک اٹھی رہے کہ پیر اٹھا رہے، کہیں ہے؟ اگر آپ نماز کی حالت میں اپنے دونوں پیروں کو اٹھا لو، اور اٹھاؤ نہیں، صرف ایسے کھڑا رکھو، ایسے قبلے کی طرف بھی مت رکھو، تو بھی تمہاری نماز ہوگے نا. نماز دہرانا ہوگا، نماز پھر سے پڑھنا ہوگا. نبی کے طریقے پہ نماز ہے. صرف سجدہ کر لینے کا نام نماز نہیں ہے. حالت سجدہ میں ناک اٹھا کے رکھا نماز ہوگی. حالت سجدہ میں تم نے اپنی ٹانگ کو اٹھا لیا پیچھے سے اور اس کی پیندے کو، انگلیوں کے پیندے کو قبلے کی طرف نہیں لگایا، نماز ہوگی نہیں. نماز کیوں؟ کیونکہ نماز وہ نماز ہے کہ جس میں مصطفیٰ کی نیاز ہے. تو جب تک نماز میں مصطفیٰ کی نیاز کو شامل نہیں کرو گے، نماز نہیں. نماز کو کامل کرانا چاہتے ہو تو تم لوگ نیاز تو شیرنی بتاشے کو سمجھتے ہو. نیاز کا معنی ہے بھالواسا. تو جب تک نماز میں نبی کی بھالواسا کو شامل نہیں کرو گے، نماز نہیں ہوگی. برادران اسلام میں لمبی بات کرنا نہیں چاہتا کیونکہ واقعات کربلا سے آپ لوگ بہت زیادہ پریرت ہیں، ہے نا. اور من میں غم حسین لیے بیٹھے ہوئے، غم علی لیے بیٹھے ہیں. اور دیکھو اب نماز میں نبی کا اختیار بھی میں تمہیں بتا دوں. سن بین یہ بات سن بین، نماز میں نبی کا اختیار. یہ مقام صحبہ میں مدینے میں ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام مقام صحبہ ہے. ٹھیک ہے، مدینہ شریف میں ہی وہ جگہ ہے. مقام صحبہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دیگر صحابہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد قیلولہ فرمانے کا ارادہ کیا کہ ہمیں کچھ دیر آرام کرو. قیلولہ سمجھتے ہو نا؟ دوپہر میں تھوڑی دیر سونے کو کیا بولتے ہیں؟ قیلولہ. سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ جی. تھوڑی دیر سونے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کو پیش کیا کہ میں قیلولہ کرنا چاہتا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں. حضرت علی نے فوراً اپنی خدمت پیش کر دی، دو زانو بیٹھ گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرضی لگائی، یا رسول اللہ آپ آرام فرمائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جو حضرت مولا علی مشکل کشا کی گود میں آپ نے اپنا سر رکھ دیا اور آپ آرام فرمانے لگے. ذرا دیکھو آج تو علی کی معراج ہو گئی. علی کی معراج ہو گئی کیونکہ وہ علی ہیں کہ جن کی پیدائش کعبے میں ہوئی تھی، لیکن آپ نے کعبے کو نہیں دیکھا تھا. مگر جب جناب ابو طالب نے جناب محمد رسول اللہ کی گود میں علی کو پیش فرما دیا تھا تو جیسے ہی علی رسول اللہ کی گود میں آئے تھے، بولو بچہ چینے گا؟ بچہ چینتے پڑ گئے کہ ہم کس کی گود میں ہیں؟ اماں کی گود میں ہے کہ ابا کی گود میں کہ چچا کی گود میں کہ بھائی کی گود میں؟ بچے کو معلوم ہوگا. لیکن علی مادر ذات ولی ہیں. سبحان اللہ. علی وہ ہیں کہ جو مادر ذات ولی ہیں. تو اپنی نگاہ ولایت سے علی نے آغوش مصطفیٰ کو چین لیا. بابا کی گود میں تھے، آنکھ نہیں کھولی.
کہا نہ کعبہ دیکھوں گا نہ بابا دیکھوں گا، جب آغوش مصطفیٰ میں جاؤں گا تو کعبے کے کعبے کو دیکھوں گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور اشرف الاولیاء، سبحان اللہ۔ نہ کعبے کو دیکھا نہ بابا کو دیکھا، کعبے کو دیکھا۔ جیسے ہی گود میں آئے تو ایک موقع وہ تھا بچپن میں کہ آغوش مصطفیٰ میں لیٹے اب نیچے سے اوپر دیکھ رہے ہیں نا، لیٹے دیکھ رہے ہیں، کہاں لیٹے ہوئے ہیں؟ ذرا خیال کرو کس کی گود میں لیٹے ہیں؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں نیچے سے دیکھ رہے ہیں۔ ذرا دیکھنے کا دیکھو ڈھنگ، اب یہ کیمرہ لگا ہوا ہے نا، تو میری شکل کو کوئی یہاں سے کھینچے تو کچھ اور اوپر سے کھینچے تو کچھ اور، سائیڈ سے کھینچے تو کچھ اور، ہے نا بھائی؟ ایسا کیمرے میں پتہ چلتا ہے نا۔ دیکھنے کا انداز دیکھو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بچپن میں آپ نے لیٹے دیکھا تھا، لیٹے حضور کی گود میں دیکھا تھا، آنکھیں کھولی تو والضحا والشمس وضحاہا کو دیکھا تھا، رخ انور مصطفیٰ کو دیکھا تھا۔ برادران اسلام، یہ تو بچپن میں دیکھنے کا عالم ہے، لیکن اب جب جوانی میں حضرت علی پہنچے تو رسول پاک نے پھر اپنا وہ جلوہ دکھانا چاہا، فرمایا اے علی مجھے آرام کرنا ہے۔ علی نے اپنا زانو پیش کر دیا، اب آغوش علی میں مصطفیٰ کا سر انور ہے۔ ذرا سوچو، کہاں تو نیچے سے دیکھا تھا، اب کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ ذرا سوچو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں دیکھنے کا ڈھنگ دیکھو۔ اب علی جو دیکھنے پہ آئے تو دیکھتے چلے گئے، بچپن میں دیکھا تھا، اب جو جوانی میں دیکھا تو حضور کی مجگاں کو دیکھا، حضور کی آنکھوں کو دیکھا، حضور کے لب مبارک کو دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ چند صحابہ ہی ہیں کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر تاپا کو بیان کیا ہے۔ ان میں ایک حضرت مولا علی ہیں، کیونکہ صحابی تو وہ تھے کہ جن کو حضور سے محبت ہوئی تو جو دیکھا اسی کو نظروں میں رکھا۔ وہ صحابی، کسی نے اگر پلک کا ذکر کیا ہے تو آنکھوں کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ تا حیات اسی کو دیکھ کر مست ہوتے رہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ کسی نے ہونٹ کا ذکر کیا، کسی نے دندان مبارک کا ذکر کیا، کسی نے حضور کے کان مبارک کا ذکر کیا، کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بال مبارک کا ذکر کیا، کسی نے پیشانی کا ذکر کیا، کسی نے عطا فرمانے والے لمبے لمبے ہاتھ کا ذکر کیا، کسی نے سینے مبارک کا ذکر کیا، کسی نے تلوہ مبارک کا ذکر کیا، لیکن جو کیا وہی کرتے رہے۔ مگر علی وہ ہے کہ مصطفیٰ کو اس روز ایسا دیکھا، اب جب علی سے پوچھا گیا تو علی نے بتایا کہ مصطفیٰ کی پیشانی کیسی تھی، مصطفیٰ کی نگاہیں کیسی تھی، مصطفیٰ کے ہونٹ کیسے تھے، مصطفیٰ کا سینہ کیسا تھا، سینے سے لے کر ناف تک مصطفیٰ کی جانے رحمت کے سینے پر ایک بال کی لکیر تھی جس کا ذکر کسی اور نے نہیں کیا، صرف مولا کائنات فرماتے ہیں۔ ذرا دیکھو علی کے دیکھنے کا ڈھنگ دیکھو کہ اب دیکھا تو دیکھتے چلے گئے، ایسا دیکھا کہ دیکھتے چلے گئے، یہاں تک کہ نماز کا وقت جانے لگا، اور اس نماز کا وقت جانے لگا جس کی حفاظت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کی تاکید اللہ نے کی ہے۔ عصر کی نماز جا رہی ہے، علی بڑے بیتاب ہیں، علی بڑے بے قرار ہیں، لیکن پھر علی نے سوچا کہ اس سے اچھا موقع کیا ہے؟ جب مال غنیمت جب مال جمع کرنے کی دعوت دی تھی رسول پاک نے کہ اپنے کاروبار سے، اپنی کھیتی باڑی سے مال جمع کرو کیونکہ ہمیں دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے، تو صحابہ کرام نے اپنے کاروبار کے حصوں کو لا کر کے اس مال میں جمع کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر نے یہ سوچا تھا کہ صدیق اکبر تو بڑے دانی ہیں، ہر جگہ مجھ سے یہ سبقت لے جاتے ہیں، آج
میں اتنا بڑا دان دوں گا کہ صدیق اکبر مجھ سے آگے نہیں جا سکتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے اپنے کاروبار کا آدھا حصہ لا کے اس مال میں رکھ دیا. بڑے خوش تھے کہ میرا ہی مال قبول ہوگا. لیکن جانتے ہو صدیق اکبر دان دیتے دیتے ان کا حال یہ ہو گیا تھا کہ اب سارا ٹکا پیسہ شیش ہو گیا تھا. صدیق اکبر کے دان دینے کا عالم بتاؤں. مکے میں آپ تھے, آپ کے پاس اس وقت غالباً 3000 بکریوں کا ریوڑ تھا. بھیڑ بکریوں کا ریوڑ کتنا تھا؟ 3000. اور اس 3000 بکریوں کے ریوڑ کو انہوں نے بیچا, اور بیچنے کے بعد مکے میں جو مسلمان ہو جاتے کسی کے غلام ہو رہتے تو ان مسلمانوں کو صحابہ کو آزاد کرانے کے لیے آپ اس 3000 بکریوں کے ریوڑ سے آئے ہوئے درہم و دینار کو ان پہ خرچ کر دیا تھا. تو آپ کے بابا نے حضرت ابو قحافہ نے یہ کہا تھا کہ اے بیٹے یہ کیا کرتے ہو؟ آزاد اس کو کرا رہے ہو جو بوڑھے اور کمزور ہیں, جو تمہارے کوئی کام نہیں آئے انہیں آزاد کرا دے. اگر تمہیں غلام آزاد ہی کرانا تھا تو جوانوں کا آزاد کراتے تاکہ ضرورت پڑنے کو تمہارا ساتھ دیتے. یہ بوڑھے کمزور کیا ساتھ دیں گے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے اپنے والد سے جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے فرمایا کہ بابا جان آپ اس راز کو نہیں جانیں گے. تو وہ صدیق اکبر ہیں کہ جو مکے سے لے کے مدینے تک آپ دان میں بہت آگے تھے, کوئی آپ کے مقابلے میں نہیں تھا. تو حضرت عمر نے سوچ لیا تھا کہ آج تو میں آگے ہو ہی جاؤں گا, میرے کاروبار کا آدھا حصہ دے دوں گا, صدیق اکبر میرا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. اور صدیق اکبر اپنے گھر میں سوچ رہے ہیں کہ میں نے تو جو کچھ دان بھی یاد دیا, اب تو میرے پاس کچھ ہے نہیں, تو آج میں کیا دان دوں؟ تو جانتے انہوں نے کیا کیا؟ جو تو برتن پیالہ کٹورا گھر میں تھا اس کو باندھا, اور ایک چھوٹی سی پوٹلی بنی, اسے چھپا کے لے آئے کہ کوئی دیکھنے نہ پائے, اور جہاں وہ خزانہ جمع تھا اسی خزانے میں لے جا کے چھپا کے رکھ دیا. جیسے ہی چھپایا اللہ نے حضرت جبریل کو بارگاہ مصطفیٰ میں بھیج دیا کہ اے جبریل جاؤ اور جا کر میرے حبیب سے کہہ دو کہ یہ جتنا جمع شدہ مال ہے اس مال میں سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں جو مال پسند ہے اللہ کو وہ صدیق اکبر کا مال ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ صدیق اکبر کا مال ہے. اور پھر رسول پاک نے چھڑی کو اس مال کے اندر ڈالا, اور اس کے بعد وہ پوٹلی جو تھی اس کو چھڑی سے اٹھا کے بلند کر دیا, اور فرماتے ہیں کہ لوگوں سن لو, ابھی جبریل امین آئے, انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ تمام دان میں سب سے اچھا دان صدیق اکبر کا ہے جسے اللہ نے قبول فرما لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذرا سوچو, یہ تو اس وقت ہوا تھا مگر اس سمے حضرت علی کے پاس ٹکا پیسہ نہیں تھا کہ وہ بھی کچھ دان کر سکے. تو مزدوری کرتے تھے, کبھی مزدوری ہوئی تو گھر میں کھانا ہے, اور نہیں مزدوری ہوئی تو فاقہ ہے. بڑی عسرت اور غریبی کی زندگی حضرت علی گزارتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ عمر نے کچھ دیا, صدیق اکبر نے کچھ دیا, عثمان نے کچھ دیا, میں نے تو اس سمے کچھ نہیں دیا تھا, تو لہٰذا آج میرے پاس تو سب سے بڑی چیز میری نماز ہے. تو کتنا اچھا ہے, عصر کا وقت آیا جا رہا ہے, جانے دو, اسی نماز کو میں نبی کی بارگاہ میں نیاز کے طور پر پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نیاز کے طور پر پیش کر دیتا ہوں. ورنہ اگر چاہتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کر سکتے ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور میں آپ کی زلف عنبری میں اپنی انگلیوں کو ڈال کر کے اور تھوڑا سا سیوا کرتے, اللہ کے رسول کی آنکھ کھلتی کہ نہیں کھلتی؟ بولو کھلتی. لیکن انہوں نے سمجھا کہ یہ ادب کے خلاف تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے دروازے پہ صبح صبح آتے اور آواز لگاتے ہیں صلاۃ یا اہل البیت, تو کم سے کم نبی کی سنت پہ عمل کر لیتے. نماز جانے کا معاملہ تھا تو کم سے کم حیا علی الصلاۃ کہہ دیتے.
الصلاۃ خیر من النوم کہہ دیتے، لیکن حضور آرام فرما رہے ہیں، آواز کو بلند کرنا ادب کے خلاف ہے۔ جانتے ہو حضور کو ناگوار اگر گزر گیا تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے اپنے گھر میں دعوت دی صحابہ کی۔ اب جو صحابہ آئے تو کھانا قرآن میں ہے نا، صحابہ آئے اب آ کر کے بیٹھ گئے، کھانا کھانے کے بعد نہیں بیٹھ گئے تو آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ جو نبی دسترخوان پہ بلائے تو کھا کے فوراً چلے جاؤ، بیشی دیر بیٹھو نہیں۔ خدا پر خدا کا بولتے سے نا سبحان اللہ، آپ بیشی دیر بوشوے نا آواز کریں اور تشی چلو جاوے، کیونکہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضور کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے یہ لوگ چلے جائیں، من میں اتنا خیال آ گیا کہ لوگ چلے جائیں تو آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ خدا کا بولتے سے نا سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں اگر آرام کرے سورہ حجرات پڑھو تو پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر دوپہر میں آرام کرے اپنے حجرے میں، حجرے عائشہ میں، اور بغل سے ہی گلی ہے، اور اس اب آدمی جیسے گلی سے جائے گا، دو لوگ جائیں گے تو کتھا بولتی جاتی نہیں جاتی، کتھا وارتا کرتے جاتے ہیں نا ساتھی لوگ۔ اب ان کو کیا خیال ہے کہ اگل بغل کس کا گھر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کتھا وارتا کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی صحابی ادھر سے گزرے کتھا وارتا کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب نبی کے کاشانے کے پاس سے بھی گزرو نا تو اپنی آواز کو پست رکھو، کتھا مت بولو، کتھا سمجھ رہے ہو نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا تھا۔ تو حضور اگر ناپسند فرما لیں تو اللہ تعالیٰ وحی الہی کا نزول فرما دیتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ نماز جسے علی اس وقت چھوڑ رہے ہیں، اس نماز کو علی نے 9 سال کی عمر میں حاصل کیا تھا۔ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اقیموا الصلاۃ تو اس وقت علی کی عمر 9 سال تھی۔ ہمارے سماج میں 9 سال کے بچوں کو تو حکم دیا گیا ہے کہ جب 9 سال 10 سال کا بچہ ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کے پڑھاؤ۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو مار کر پڑھائیں، اگر وہ پیار سے نہیں پڑھتے تو مار کے پڑھائیں، یہ ماں باپ کے لیے وہ تھا بھول گیا نا۔ 12 سال کی عمر پہ بچے کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، لیکن علی وہ ہیں، ان کی تخصیص یہ ہے کہ ان پر نماز 9 سال کی عمر میں فرض ہوئی تھی۔ ذرا سوچو علی کی نماز کیسی، ہم لوگ تو چونچ مارنے والی نماز پڑھ کے بھاگتے ہیں، جلدی ہے چوکا مارو بھاگ لو، لیکن علی کا معاملہ کیا تھا کہ علی سجدے میں جاتے تو بڑا لمبا سجدہ کرتے، تو لوگ کہتے کہ اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں سنو، میں اس وقت تک سجدے میں رہتا ہوں جب تک کہ میں اپنے خدا کو دیکھ نہیں لیتا، جب تک کہ میں اپنے رب العالمین کو دیکھ نہیں لیتا، جب میں دیدار الہی کر لیتا ہوں تو سجدے سے سر سبحان اللہ۔ جس کو لذت نماز اتنی معلوم ہو، اس کی نماز جب چھوٹے گی تو کتنا دکھ ہوگا، ہے نا۔ حضرت علی ادب میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز جا رہی ہے، دل میں آئے چلو آج نمازی کو نیاز پہ پیش کر دیتے ہیں حضور کی بارگاہ۔ حتیٰ کہ سورج ڈوب گیا، نماز عصر کا وقت ختم ہو گیا، نماز کے جانے کا غم ایسا علی کو کہ آپ کی آنکھوں میں اشک آ گیا، اور جب آنسو آ گئے تو وہ اشرو آپ کے گال سے جھلکتے ہوئے اور موتیوں کی لڑیاں بن کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر پڑتے ہیں۔ جیسے ہی وہ آنسو کے قطرے رسول پاک کے رخسار پر پڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ کو کھول دیا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ نبی سوتے نہیں ہیں، نبی خود فرماتے ہیں کہ جب میں سوتا ہوں تو میرا دل جاگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نبی اگر سو جائیں تو ان کے سونے سے مصطفیٰ کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ قدر بوجھتے چھے بابا، سبحان اللہ۔ سو جائیں تو مصطفیٰ کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے، وضو فرما لیں تو امت کو وضو کرنے کا ڈھنگ آ جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو اللہ کے رسول کیا سو رہے تھے؟ کیا انہیں معلوم نہیں تھا؟ لیکن میں بتا دوں کہ رسول پاک نے 2 مقام پہ اپنے عاشقوں کا امتحان لیا۔
ایک مقام تھا غار ثور، ہجرت کے وقت حضرت صدیق اکبر کا امتحان ہوا تھا، اور پھر یہاں علی المرتضیٰ کا امتحان ہو رہا ہے کہ میرا عاشق عشق کی انتہا پہ کتنا پہنچا ہے۔ عزیزو جب آنکھیں کھولی، ماجرے کو رسول پاک نے سمجھا، تو نگاہ ڈال دی صرف سورج پر، تو سورج بھی سمجھ گیا کہ حضور چاہتے کیا ہیں، حضور چاہتے کیا ہیں۔ ایک تیرے نگاہ جو ڈالی تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر اس مقام پہ آ گیا جہاں سے عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی کی نماز کو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ختم ہو گیا۔ اے وجہ علی کی نماز کو وقت میں ادا کرا دیا، لیکن آؤ میں بتاؤں، ایک موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ میدان جنگ میں تھے، اور ان مجاہدین اسلام نے، غازیان اسلام نے بڑی بہادری کے ساتھ جنگ لڑی، حتیٰ کہ کفار و مشرکین جو تھے وہ زیر ہو گئے، اور غلبہ اسلام کا ہو گیا، پرچم اسلام کا جھنڈا گڑ گیا، کامیابی مل گئی۔ لیکن دن بھر صحابہ لڑ رہے تھے، زخموں سے چور بھی تھے، تھکے ہوئے بھی تھے۔ اب جب لڑائی ختم ہو گئی، کامیابی مل گئی، تو یہ صحابہ چاہتے تھے کہ ہمیں کچھ آرام کا موقع مل جائے، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایکھنے تھاکتے ہو بنا، ایکھنے باسا کرتے ہو بنا، چلو ایکھنے باسا کرتے نہ چلو۔ اب جو نبی نے فرما دیا چلو، تو کون ہے کہ جو کہے کہ ہمیں جاتے پر گونا؟ گھوڑے بھی تھکے ہوئے تھے، جانور بھی تھکے ہوئے تھے دن بھر جنگ میں، لیکن جب رسول پاک نے فرما دیا کہ ایکھنے باسا کرتے ہو بنا، سفر کرتے ہوئے، تو سارے کے سارے صحابہ حضور کے پیچھے پیچھے چلے۔ گھوڑے بھی چلنے میں جو ہے کوتاہی محسوس کر رہے تھے۔ صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ زمین پہ پیر رکھتے ادھر سے پڑتا ادھر تھا، جیسے تھکا ہوا انسان ہوتا ہے نا کہ وہ صحیح سے چل نہیں پاتا، تو وہ صحابہ بھی اسی طرح چل رہے تھے۔ کچھ زخموں سے چور تھے، کسی کے پیر پہ چوٹ لگی، کسی کے کندھے پہ چوٹ لگی، زخمی بھی تھے صحابہ، لیکن حضور کے حکم پہ سب برداشت، چلتے چلے جاتے ہیں۔ مگر میرے نبی اپنی امت کا خوب خیال رکھتے ہیں۔ ابھی کچھ دور گئے ہی تھے کہ ایک میدان اور مل گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اب بس یہیں ٹھہر جاؤ، اسی میدان میں خیمہ لگاؤ اور یہیں ہم لوگ رات گزاریں گے، ٹھیک ہے؟ صحابہ بڑے خوش ہوئے، جلدی جلدی اونٹوں سے سامان اتارا، اور پھر کوئی کھوٹا گاڑ رہا ہے، کوئی ٹینٹ لگا رہا ہے، کوئی برتن مانج رہا ہے، کوئی جھاڑو دے رہا ہے، کوئی بستر لگا رہا ہے۔ جیسے آپ فوجی لوگوں کو دیکھتے ہو نا، سب اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، تو یہاں یہ صحابہ بھی اپنی ڈیوٹی میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا، اے میرے صحابہ یہاں آؤ۔ اب جب فرمائے یہاں آؤ، تو کوئی صحابی ایسا نہیں کہ اپنا کام پورا کرنے کی سوچے۔ جس حال میں جو صحابی تھے اپنے کام کو چھوڑا، اور سب کے سب جلدی جلدی حضور کے پاس آ گئے۔ شمع نبوت کے سارے پروانے جب جمع ہو گئے، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہم لوگ تھکے ہوئے ہیں، اور یہ ہوا جو ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز فجر قضا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز فجر قضا ہو جائے، تو لہٰذا کچھ لوگ ڈیوٹی لگا لو تھوڑی تھوڑی دیر کی، جاگتے رہو جاگتے رہو جاگتے رہو، سب سے آخر میں بلال جگیں گے، سب سے آخر میں وہی اذان کہیں گے۔ صحابہ نے کھاوا داوا کیا، اس کے بعد پھر جس کو سونا تھا وہ سو گیا، جس کو جاگنا تھا وہ جگتا رہا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ڈیوٹی بدلتی رہی۔ آخر میں حضرت بلال کا سمے صبح کے وقت آیا، تو صحابی نے آخر کو جگایا۔ آپ تلوار بازی میں بڑی مہارت رکھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہتے تھے، اور بڑی بہادری کے ساتھ اپنی تلوار سے نہ جانے کتنے کفار و مشرکین کو تحقیق کرتے تھے۔ تو مسلسل یہی کام کرتے رہے، جو دشمن حضور کی طرف آتا ان کی تلوار سے موت کے گھاٹ کرتا تھا۔ حضرت بلال حبشی بھی بہت تھکے ہوئے تھے، اب جب سو گئے بڑی گہری نیند میں چلے گئے۔
صحابی چکر چکر کے بولتے ہیں بلال اٹھو، اے بلال اٹھو، لیکن آواز دینے سے جب نہ اٹھے تو جسم کو پکڑ کے جھنجھوڑا، کہا بلال اٹھو، سمے تمہارا ہو گیا۔ حضرت بلال اٹھے تو مگر پلکوں کے پپوٹے آنکھوں کی خمار کی وجہ سے اتنا بوجھ تھا کہ آنکھ کھولنا ان کے لیے مشکل تھا۔ آنکھ کو مسلتے ہوئے جلدی سے اٹھے، وضو کیا کہ نیند کا اثر ختم ہو جائے، اپنی ڈیوٹی کو قبول کر لیا، لیکن اتنا تھکے ہوئے تھے کہ جب بیٹھتے تھے تو نیند آتی تھی اور چلتے تھے تو چل نہیں پاتے تھے۔ بہت سمسیا تھی کہ اللہ کی کری نا جدی ہمیں گھومیے جاؤ تو کی ہو گئے، اذان کون دے گا؟ یہ خیال ایسا تھا حضرت بلال کا کہ آپ نے پھر ایک فیصلہ کیا کہ اپنی تلوار کو میان سے نکالا اور اسی ریتا میں گاڑ دیا، اور ریت میں گاڑ کر کے اس کی جو نوک ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ نوک۔ تلوار میں اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ نوک بولتے ہو نا؟ اسی نوک پہ اپنی چھٹی کو رکھ لیا اور بیٹھ گئے۔ اب ذرا سوچو میرے بھائی، تلوار کی نوک پر بلال کی چھٹی ہے، یہ خیال ہے کہ اب جدی آنگ آشبے نیند آشبے تو یہ چبھے گی، اور جو چبھے گی تو میری آنکھ کھل جائے گی۔ لیکن قدرت کو تو کچھ اور منظور تھا۔ اس حال میں حضرت بلال ہیں اور نیند آ گئی، اور جب نیند آ گئی اتنی گہری نیند آ گئی اسی تلوار کی نوک پہ، ان کو پتا بھی نہ چلا اور سورج نکل آیا۔ سورج اُدے ہو گیا، اشراق کا وقت آ گیا۔ اب جب آنکھ کھلی تو بڑے شرمندہ ہوئے، یا اللہ اٹامی کتو بھول کر لو، حضور کی اچھا ہمیں کے مدن جابو۔ تو جو حال حضرت بلال کا تھا وہی سارے صحابہ کا تھا، سب کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ اور سنو، قضا نماز کو ادا کرنے کا حکم قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، کہ بے شک نماز کو فرضیت کا مقام دیا گیا ہے وقت مقررہ میں، سمے میں ہی وہ فرض ہے، اور اگر سمے نکل گیا تو فرض ثابت ہو جائے گا۔ اور اگر نماز چھوٹ گئی تو اس کی سزا جانتے ہو کیا تھی؟ ایک وقت کی نماز اگر قضا ہے تو جہنم میں جانا ہے۔ سن لو میرے مسلمان بھائی، لیکن یہ میرے رسول کا احسان، ذرا سوچو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نماز قضا ہو گئی، صحابہ کی بھی نماز قضا ہو گئی، اب کوئی کسی سے آنکھ نہیں ملا رہا ہے۔ سب یہی سمجھتا ہے کیا بھول ہمیں کر لو، আমার নামাজ কজা হলো, আমার নামাজ চলে গেল, سب یہی سوچ کے ایک دوسرے سے نگاہ نہیں ملا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ منظر دیکھا تو اس مختار کائنات نے ان صحابہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ چنتا مت کرو، صلو کما رأیتمونی اصلی، جے موتن ابھی پڑیشی جے موتن پڑھیے لے، تمہاری قضا بھی ادا ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہاری قضا بھی ادا ہو جائے گی۔ یہ دو باتیں میں نے بیان کر دیے۔ کوئی سوال یہ کرے جو حضور کے پاور کا انکار کرتا وہی سوال کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ کہ جب علی کے لیے سورج کو پلٹا دیا، نکال دیا، تو کیا ان صحابہ کے لیے نکلے ہوئے سورج کو نبی لوٹا نہیں سکتے؟ بولو نبی کو پاور ہے کہ نہیں؟ حضور جب ڈوبے ہوئے سورج کو نکال سکتے ہیں تو کیا نیچے جو نکلے ہوئے سورج کو واپس نہیں پہنچا سکتے؟ فجر کے مقام میں پہنچا سکتے ہیں نا، لیکن یہاں نہیں کیا، وہاں کر دیا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسا عمل نہ کیا ہوتا تو بولو گنگا پرشاد والوں، کبھی کبھی یہاں کے لوگوں کی بھی نماز قضا ہوتی ہے، اور اگر قضا ہو جاتی تو جیون بھر کی نماز ایک طرف، وہ قضا نماز ایک طرف، جہنم میں جانا ضروری تھا۔ لیکن یہ میرے رسول کا احسان ہے کہ قیامت تک کے مسلمانوں پر میرے مصطفیٰ کا یہ احسان ہے کہ کسی کی بھی نماز قضا ہو جائے، طریقے مصطفیٰ کو ادا کر لے تو اس کی قضا بھی ادا ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر علی کے لیے بھی ایسے ہی کر دینا چاہیے تھا۔ تو میں نے کہا امت اور علی میں بہت فرق ہے، سبحان اللہ، امت میں اور علی میں بہت فرق ہے۔
علی ولی ہیں. علی کے لیے رسول پاک نے ارشاد فرما دیا ہے کہ من کنتو مولا فہذا علی المولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہوں. سبحان اللہ. تو رسول پاک نے ان کی نماز کو وقت میں اس لیے ادا کرا دیا کیونکہ امت رسول اللہ کے بعد علی کو اپنا آئیڈیل بنائے گی، اور جب علی کو آئیڈیل بنائے گی تو کئی بہانے نہ تلاش کرے، یہ کہے کہ علی نے نماز کو نیاز میں پیش کر دیا تو لہٰذا ہم علی والے ہیں، ہم تو نیازی ہیں، ہم نے نماز کو نیاز میں پیش کر دیا ہے کیونکہ علی نے ایسا کیا. تو سنو، میرے رسول نے ایسوں کے لیے موقع نہیں دیا، کہا جس کا میں مولا اس کے علی مولا. تو علی کی نماز کو وقت میں اس لیے ادا کرا دیا جاتا ہے تاکہ جو علی والا ہو وہ نمازی بھی ہو اور نیازی بھی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اے مسلمانوں، خالی کھچڑا اور ملیدہ اور حلوہ پکا کے تم کامیاب نہیں ہوگے، چاہے جتنی بڑی بڑی نیاز کر ڈالو کامیاب نہیں ہوگے، ٹھیک ہے نا. اور ان نمازیوں سے بھی کہنا ہے کہ جو لوٹا خالی لے کے گھوم رہے ہیں تم بھی کامیاب نہیں ہوگے. نہ خالی نمازی کامیاب ہے اور نہ خالی نیازی کامیاب ہے. سمجھے نا، لوٹا خالی لے کے یہاں ماں گھوم رہا ہے. قرآن میں انہی کے لیے آیا ہے کہ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. وائل ہے جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہے ان نمازیوں کے لیے جو دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں. امی مالدہ سے امی اشرم، تو امی بردوان سے اشرم، تو امی کولکتہ سے اشرم، امی افغانستان سے اشرم، جیسا آگے بولتے ہیں نا. تو اپنی نماز پڑھنے کے لیے اپنی چین کرانا، ان نمازیوں سے بھی کہنا ہے کہ جو مسجد میں اپنی جگہ ریزرو کر لیتے ہیں، اپنی چین مت کراؤ نماز میں. کوٹھا بجھ رہے ہو نا، جہاں جگہ ملے وہیں کھڑے ہو جاؤ. کچھ نمازی لوگ ہوتے ہیں نا مصلی پہ، وہ ہمیشہ پہلے آتے ہیں، جو پہلے آ جائے نمبر اس کا ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے وہ نمازی جو روزانہ آگے امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اب وہ اگر لیٹ آیا دوسرا اگر کھڑا ہو گیا تو اس کے من میں بڑا وہ ہوتا ہے جگہ ہمارا. ایسا سوچتے ہیں نا کچھ لوگ. آپ کے وہاں تو نہیں سوچتے نا، یہاں بھی سوچتے ہیں کچھ جگہ ہے یہاں بھی ریزرو مسجد میں. ارے بولو، مسجد میں جگہ ریزرو مت کرنا ورنہ یہ دکھاوے کی نماز ہو جائے گی، اور اگر دکھاوے کی نماز ہو گئی تو سب منہ پہ مار دی جائے گی. کوئی تھا بوجھ گیا نا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ بندہ نواز. سنو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نہ نیاز خالی فاتحہ کرنے والا وہ بھی کامیاب نہیں ہے، خالی نماز پڑھنے والا وہ بھی کامیاب نہیں ہے. کامیاب کون ہے؟ جو علی والا ہوگا. سبحان اللہ. اور جو علی والا ہوگا وہ نمازی بھی ہوگا اور نیازی. چاہے جتنا نعرے حیدری لگاؤ، لیکن سنو، اگر تم نے خالی نیاز کرایا اور نماز نہیں پڑھی تو بیکار ہے. ٹھیک ہے نا. امام حسین نے اپنا پورا خاندان اسی نماز کے لیے قربان کر دیا کیونکہ ایک طرف وہ تھے کہ جو شراب کی حالت میں نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ یہ یزیدی تھے جن کو حسین نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں رہتے اور نماز نہیں پڑھتے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو تو وہ کیا کہتے تھے کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، کہ جب نشے کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. اس طرح کے بہانے وہ تلاش کرتے تھے. تو حسین نے علی اکبر کی جوانی نماز کے لیے لٹا دی، علی اصغر کا بچپنا نماز کے لیے لٹا دیا. حضرت عباس لمبردار کے بازو نماز کے لیے کٹ گئے. حضرت اون محمد کا شباب لٹا ہے تو نماز کے لیے لٹا ہے. حضرت قاسم بن حسن کی جوانی گئی ہے تو اسی نماز کے لیے گئی ہے. امام حسین کے وہ 72 نفوس جو کربلا کی سرزمین پر جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، وہ اس لیے نوش کیا ہے تاکہ نانا کی دی ہوئی نماز قائم رہے. حتیٰ کہ خود امام حسین 72 زخم کھا کر کے بھی زمانے کو بتا رہے ہیں کہ سنو،
میں نے یہ زخم اس لیے کھایا ہے کیونکہ میں نمازی بھی ہوں اور نیازی بھی ہوں، تو لہٰذا اس سر نیاز کو نماز میں چلے جانے دو۔ اے ظالمو، میرے جسم سے میرے سر کو جدا کر دینا تاکہ جسم میرا جدا ہو جائے لیکن مومن سے نماز جدا نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے حضور اشرف الاولیاء، شہدائے کربلا۔ سبحان اللہ۔ تو نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں سے۔ سبحان اللہ۔ بدلہ بولتے سے نہ بابا جی کربلا کا واقعہ خالی سن کر کے اور چلے مت جاؤ۔ جو پیغام امام حسین نے اپنی آخری سانس میں دیا، اس پیغام کو اگر قبول کر کے عمل کی دنیا میں آ جاؤ گے تو امام حسین کی روحانیت، مولا علی کا فیضان، رسول رحمت کا کرم و احسان ہم سب پہ ہمیشہ چھایا رہے گا۔ انہی کی چھتر چھایا میں دنیا میں بھی رہیں گے اور کل میدان محشر جب پہنچیں گے تو وہاں بھی ہم انہی کی چھتر چھایا میں رہیں گے۔ لہٰذا یزیدی کردار مت اختیار کرو، یزیدیوں کا کردار مت اختیار کرو، منافقوں کا کیریکٹر مت اختیار کرو۔ اگر اپنی لائف بنانی ہے، اپنا جیون بنانا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو علی والے سچے ہو جاؤ، حسین والے سچے ہو جاؤ۔ تو جب علی و حسین کے طریقے زندگی کو اختیار کر لو گے تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی بہتر۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین کا کیا پیغام تھا کربلا میں؟ بولو، حضرت امام حسین نے کیا پیغام دیا؟ علی اصغر کا بچپنا چلا گیا، علی اکبر چلے گئے، حضرت قاسم بن حسن بھی چلے گئے، اور محمد بھی چلے گئے، حضرت عباس کا نمبردار بھی چلے گئے، خود امام حسین نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ کیا پیغام دیا؟ یہی پیغام دیا نا کہ تم اگر میرے چاہنے والے ہو تو نماز سے غافل مت ہونا، جی نماز سے غافل مت ہونا۔ تو لہٰذا اے مسلمانوں، اے میری بہن بیٹیوں، اے میرے بھائیوں، آپ سب سے کہنا ہے کہ شریعت محمدی کو اختیار کیجئے، شریعت کے مطابق جینا سیکھیے، اور نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے ہم اپنی برائیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے نا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز جو ہے وہ برائیوں اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ جی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تمام بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے۔ تو لہٰذا آپ سب سے یہی کہنا ہے کہ میری بہن بیٹیوں، حضرت زینب کا، حضرت شہربانو کا، حضرت ام رباب کا، حضرت سکینہ کا کردار اپنے جیون میں لے کے آؤ۔ یہ وہ فاطمہ زہرا کی شہزادیاں تھیں، بہویں تھیں، جنہوں نے مشکل اور پریشانی دشواریوں کے وقت میں بھی نماز کو چھوڑا نہیں۔ اونٹ کی پیٹھ پر وہ مقدس بیویاں بدھی ہوئی تھیں، ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا تھا، ان کے پیروں کو باندھ دیا گیا تھا۔ ایک ایک اونٹ پر تین سواریاں، جس پہ ایک سواری بیٹھتی تھی اس پہ 3 سواری بٹھا لی گئی۔ ذرا سوچو کہ کہاں کربلا ہے اور کہاں شام ہے، کتنا لمبا سفر کیا، مگر ان مقدس بیویوں نے ایک وقت کی نماز چھوڑی نہیں۔ حضرت امام زین العابدین بیمار تھے، غشی پہ غشی آتی لیکن نماز چھوڑی نہیں۔ جانتے ہو شہزادہ حسین امام زین العابدین کا نام تو کچھ اور ہے، لیکن آپ کو زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ جو ہیں انہوں نے اتنی عبادت کی کہ یہ خود عابدین کی جماعت میں زینت بن گئے۔ عابدین کی جماعت میں کیا ہو گئے؟ زینت بن گئے۔ تو وہ امام زین العابدین اللہ سے کیسا ڈرتے تھے نماز کی حالت میں جب آتے تھے۔ سنو میری بات، کہ جب حالت نماز میں آپ آتے تھے تو اس سے پہلے آپ وضو کرتے تھے،
اور جب آپ وضو کرتے تھے تو آپ جیسے ہی وضو کا ارادہ کرتے تھے آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، چہرہ پیلا ہو جاتا تھا، بھے سے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین کا راتوں میں کھڑے ہو کر کے کثرت سے عبادت کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، آبادی کو چھوڑ کر تنہائی میں چلے جاتے تھے، لیکن اخلاق و کردار کیا تھا کہ حضرت زین العابدین ایک جگہ خیمہ لگا کے عبادت کر رہے تھے رات میں کہ ایک شخص آیا، بڑا پیاسا آیا، بہت پیاسا آیا اور خیمے میں داخل ہو گیا اور کہا کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پلاؤ۔ حضرت زین العابدین نے اس کو ایک پیالہ پانی دیا، اس نے پیا، پھر دو پھر مانگا پانی، پھر دے دیا، پھر مانگا پانی، پھر دے دیا۔ جب پی چکا ہو اس نے کہا کہ آپ مجھ کو چینتے ہیں؟ کہا مجھ کو پہچانتے ہیں؟ کہا تجھ کو نہیں پہچانوں گا، تیری ہی وجہ سے تو کربلا کی سرزمین پہ میرا پورا خاندان شہید ہو گیا، دریائے نہر فرات پہ تو ہی تو پہرا لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ تو کہا جب آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں نے ہی پانی بند کر کے رکھا تھا، پہرا لگا رکھا تھا، تو پھر مجھے کیوں پانی پلا رہے ہیں؟ کہا وہ تیرا کردار تھا جو کربلا میں تو نے دکھایا ہے، یہ میرا کردار ہے کہ میں تجھے اپنے کردار کو پیش کر رہا ہوں۔ تو وہ امام زین العابدین ہیں سبحان اللہ، جو عبادت ایسی کرنے والے ہیں اور عمل کی دنیا میں ایسا اخلاق رکھتے ہیں کہ دشمن کو بھی پیاسا نہیں رہنے دیتے ہیں۔ لہذا آپ سب سے پہلا یہی ہے کہ یہ پیغام جو کربلا کا ہے اس سے اپنے کو جدا مت کیجیے۔ ایک ہے نماز اور دوسرے اخلاق، ٹھیک ہے نا؟ نماز قائم رکھو اور اخلاق اچھا رکھو، بھلواسا رکھو، ایک دوسرے سے ساتھ محبت رکھو۔ تو جب اس طرح جیون وتیت کرو گے تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی عزت پاؤ گے اور کل میدان محشر میں بھی عزت پاؤ گے۔ میں اپنی بہن بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان بہن بیٹیوں نے تو آج کمال ہی کر دیا کہ اپنے زیورات کو امام حسین کے نام پہ، سیدہ زینب کے نام پہ، ان مقدس بیویوں کے نام پہ کی محفل ملا کر مخدوم اشر دشن کے لیے انہوں نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر جزیل عطا فرمایا، اور جس جائز مقصد کے تحت انہوں نے پیش کیا اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ ان سب کو عطا فرمایا۔ آپ لوگوں نے بھی کوئی کمی نہیں کی، آپ لوگوں نے بھی امام حسین کے نام پر اور شہیدان کربلا کے نام پر اپنے جذبہ ایمانی کو پیش کیا، اور آپ اپنے مرشد کے لگائے ہوئے اس چمن میں آپ سے جو بن پڑا آپ نے کیا۔ یقین جانیے یہ آپ کے لیے سرمایہ آخرت ہے، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آپ کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، لہٰذا میں چاہوں گا کہ اس آخری وقت میں لگا تو جو کپڑا لگا سکتے ہو، ورنہ اس کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ আপনারা যারা মুরিদ হননি তিনারা মুরিদের নিয়ত করবেন, যিনারা মুরিদ হয়ে আছেন আগে থেকে তিনারাও তওবা করবেন, যিনারা অন্য হুজুরানে দিনের কাছে মুরিদ হয়েছেন তিনারাও তওবা করে হুজুরের কাছে তালিব হয়ে যাবেন। কাপড় হাতে নেওয়া জরুরি নেই।